بات یہاں تک پہنچی ہے کہ حسین بن روح النوبختی امام کی طرف سے نائب مقرر ہوئے، اور اس زمانے کے اندر ایک بدبخت انسان ایسا تھا، نام اس کا محمد بن علی تھا، اس کا لقب شلمغانی تھا، اور یہ اتنا بڑا حاسد انسان تھا، جب حسین بن روح کو حکومت نے قید کے اندر ڈالا تو اس نے لوگوں میں دعویٰ کر دیا کہ اب حسین بن روح نہیں، میں امام کا نائب ہوں، جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ان اصحاب کے زمانے میں کتنا مشکل دور تھا۔ اور یہ چیز آپ کو بتا دوں، جو سب سے پہلا صحابی تھا، جو سب سے پہلا نائب تھا، عثمان بن سعید، ان کا کاروبار تھا، وہ گھی بیچا کرتے تھے، اور گھی بیچنا ان کا کوئی گھریلو کام نہیں، مجبوری تھی۔ اپنے تجارت کے اندر گھی بیچ کے وہ لوگوں کا مال خمس اس کے اندر رکھ کے امام تک پہنچاتے تھے۔ تو حسین بن روح کے زمانے میں حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ تقیہ کی حالت میں چلے گئے، اور حسین بن روح کو جب قید میں ڈالا تو باہر جو شیعوں کے اندر ایک چیمپئن تھا محمد بن علی شلمغانی، اس نے دعویٰ کر دیا، اور صرف دعویٰ نہیں کیا، اس بدبخت انسان نے شیعت چھوڑ کے ایک نیا فرقہ ایجاد کر دیا، جس فرقے کے اتنے نجس اور غلط افکار تھے کہ امام کو بالخصوص اس کا نام لے کے اس پہ لعنت کرنی پڑی۔ جہاں امت کا اور امت پر احسان والوں کا بتانا ہے، وہاں شیعوں سے دھوکہ اور فریب کرنے والوں کا بھی بتانا ہے۔ 2 نمبر بندوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس کس بندے نے نقصان پہنچایا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ 11 اماموں کے زمانوں میں شیعہ کے کم از کم 15 فرقے بنے۔ وہ کون تھے جنہوں نے بنائے؟ وہی امام سامنے بیٹھا، امام کی موجودگی میں امام کے عقیدے کے برخلاف کم از کم 15 مذہب بن جائیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں گھبرایا نہ کرو۔ 11 اماموں کے زمانے میں اماموں کی موجودگی میں کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 24 فرقے بنے۔ جب سے غیبت امام ہوئی ہے، ذرا انگلیوں پہ گن کے بتاؤ شیعوں کے کتنے فرقے ہیں؟ نہیں ہیں اتنے۔ غیبت کے زمانے میں امام کی وجود کی برکت یہ ہے، امام غائب ہیں، اس کے باوجود بھی شیعوں ایک پٹڑی کے اوپر نظر آتی ہے۔ ہلکا پھلکا اختلاف ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمارے درمیان، ان کو اپنے ذہن پہ سوار کر کے کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ شیعت بکھر گئی۔ پوری کائنات کی انسانیت بکھر سکتی ہے، علی جن ولی اللہ پڑھنے والے نہیں بکھر سکتے۔ ہماری 1000 رنجشیں، ہماری 1000 آپس میں ناراضگیاں، 1000 دوریاں صحیح، لاکھوں آپس میں اختلاف صحیح، جب بات علی اور حسین پہ آئے گی سارے ایک صف میں کھڑے نظر آئیں گے، کوئی اختلاف نہیں ہمارے درمیان۔ تو محمد بن علی شلمغانی وہ انسان تھا جس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا۔ کیونکہ ممبر ہے، میں ساری باتیں نہیں بتا سکتا ہوں، اتنا بتاؤں اس بدبخت انسان کا نظریہ یہ تھا، اللہ جب چاہے جس بھی انسان کے وجود میں حلول کر سکتا ہے، اللہ کسی شے میں حلول نہیں کر سکتا۔ یہ آل محمد کا مذہب ہے، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ انسانوں میں حلول کر سکتا ہے، اور اس سے اگلا انتہائی گھٹیا ترین نظریہ اس کا یہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ کہہ کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اس بدبخت کا جو پورا گروپ تھا، جو ٹولہ تھا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی محرم خواتین کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ محرم رشتوں کو بھی یہ حلال سمجھتا تھا، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کا نظریہ یہ بھی تھا کہ حسن اور حسین مولا علی کے فرزند نہیں ہیں، مولا علی کے فرزند نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اس کی اتنی ساری گستاخیوں کی وجہ سے امام کو توقیع جاری کرنا پڑی، اور توقیع کے اندر حسین بن روح کو کہا تھا کہ اس بدبخت انسان کو گرفتار کرو۔ صرف گرفتار نہیں کیا گیا، گرفتار کر کے اسے پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور پھانسی دینے کے بعد اس کے نجس وجود کو آگ لگا
کر اس کی خاک کو بکھیر دیا گیا، کیونکہ جس بھی زمانے میں کوئی بھی بدبخت آل محمد کی تعلیمات کو بگاڑ رہا ہو، آل محمد کے نزدیک اس کی اوقات یہی ہے جو آل محمد کے بتائے ہوئے مذہب کے خلاف ایسی حرکتیں کرے۔ امام کی نظر میں وہ کوئی بڑا محب اور موالی نہیں ہے، محب اور موالی وہی ہے جو ان کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ تو خلاصتاً بیان کروں، یہ وہ شخص تھا جسے قتل کر دیا گیا، اور ایک نظریے کے مطابق، یہ بات توجہ سنیے گا، ایک نظریے کے مطابق جس طرح آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب کا نظریہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ شیعوں کو لڑانے کے لیے جو کتاب اٹھا کے گھوم رہے ہیں نا، فقہ الرضا، وہ اسی ملعون کی لکھی ہوئی ہے۔ فقہ الرضا اسی انسان کی لکھی ہوئی ہے، اور اس انسان کا یہ بھی کارنامہ تھا کہ اپنی طرف سے احکام بنا کے لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔